بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایتی لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پروردگار عالم نے ہم تمام مسلمانوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ رحمت کے بارے میں اللہ سوال نہیں کریں گے اپنے بندوں سے، لیکن نعمت کے بارے میں پروردگار عالم میدان حشر میں کل قیامت کے دن سوال و جواب کریں گے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ وہی لوٹ کر کے آ گیا ہے جس زمانے کو زمانہ جاہلیت کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو حشر بچیوں کے ساتھ کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور جس رنج اور جس غم کے اندر کفار مکہ رہا کرتے تھے بچیوں کی پیدائش کے اوپر، میں آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہی معاشرہ لوٹ کر کے پھر آ گیا ہے۔ عورت بحیثیت بیٹی اسلام نے جو مقام دیا ہے بچیوں کو، وہ مقام دنیا کے کسی مذاہب نے نہیں دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ منہ چھپائے ہوئے پھرتے تھے۔ کوئی ہم کو یہ نہ کہے کہ یہ باپ بیٹی کا باپ ہے۔ اس طرح اپنے دلوں کے اندر کرہن محسوس کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہی حالت ہے۔ میں یہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ہاسپٹل کے اندر جانا ہوا، میں وہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ عورت اس وجہ سے رو رہی ہے کہ ان کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے اور ان کا بیٹا ادھر منہ چھپائے ہوا ہے۔ حالانکہ بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا، اس کے باوجود ہم مسلمان ہو کر کے منہ چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں رونے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ رونا اور پیٹنا کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر جس طرح بچیوں سے لوگ نفرت کرتے تھے، آج ہمارے مسلم سماج کے اندر وہی نقشہ نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، زمانے جاہلیت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر وہ عورت جو بچہ جننے والی ہے کسی گڑھے کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، اور اگر ان کو بچی پیدا ہوئی تو اسی وقت زندہ اس بچی کو دفن کر دیتے، اور اگر بیٹا ہوتا تو خوشی خوشی اس کو لے کر کے گھر آ جاتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں قیس بن عاصم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیس بن عاصم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے 8 بچیاں تھیں اور میں نے ان 8 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، لیکن وہ صحابی رسول تھے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ بدعمالیوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 8 غلام آزاد کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود فقیر ہوں، میں کہاں سے 8 غلام آزاد کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 8 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور انہوں نے 8 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ حال تھا اس زمانے کے اندر۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے مسلمان، ہمارے وہ دوست بتا رہے ہیں، مجھے سن کر کے بہت تعجب ہوا کہ رونے پیٹنے کی آواز جب پڑوسیوں سے آ رہی ہے، ان کو معلوم ہوا، ایسا لگ رہا تھا کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، بچی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں گھروں کے اندر رونا اور پیٹنا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، کتنی افسوس کی بات ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ محبوب نے محبوب کو بیٹی گفٹ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور ہم تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، تو ہم لوگ ایسے کیوں ہو گئے ہیں جو بچیوں سے نفرت کرتے ہیں؟ میرے دوستو، بچیوں کو سینے سے لگا کے رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے مسجد کے اندر جاتے، مسجد کے بعد اکثر و بیشتر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی باپ سے ملنے کے لیے آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی کملی، اپنی چادر کو بچھا دیتے، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے اوپر بیٹھاتے۔ یہ مقام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو۔ میرے دوستو، کبھی بھی بچی سے نفرت نہ کریں، بلکہ ان کو سینے سے لگا کر کے رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی شخص سے خوش ہو جاتے ہیں تو اس کو بیٹی عطا کرتے ہیں، اور خوش ہو جاتے ہیں تو بیٹی عطا کرتے ہیں، اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے علاقے میں بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کیا؟ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب نہیں کریں گے، اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، ان کے بارے میں سوال و جواب کریں گے۔ اس لیے بیٹیوں کی اچھی تربیت کیجیے، اور اچھے پیار و محبت سے ان کو پالیے، اور پیار و محبت سے ان کا رشتہ طے کیجیے، اور ان کی پسند سے کیجیے، اور ان کو اچھے گھر میں بھیجنے کی کوشش کیجیے، اور کبھی بھی ان سے نفرت نہ کیجیے۔ کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سے ایسی حرکت نہ ہو، اور ہمارے مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے اور وہی مقام دیں گے جو اسلام نے ایک بیٹی کو دیا ہے، تو میرے دوستو، یہ چیزیں اپنانے کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ اپنانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لے کہ بیٹیوں کا ان کے یہاں یہ مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔